کان خلقہ القرآن۔ میرے پاک پیغمبر کا اخلاق پوچھنے والے سن، بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، سنائی بھی ہوگی۔ لوگ یہ تو بتاتے ہیں قرآن نبی کا اخلاق ہے، کیا؟ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے۔ 6000 سے اوپر آیتیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیسے بن گیا؟ سنیے اس جملے کی وضاحت سادہ بولی میں۔ قرآن میرے محمد کا اخلاق ایسے بن گیا کہ قرآن جیسے کہتا گیا محمد ویسے کرتا گیا۔ قرآن جن چیزوں سے منع کرتا گیا میرا مصطفیٰ ان سے بچ کر دکھاتا گیا۔ قرآن میں جتنے اوامر ہیں پیغمبر نے کر کے دکھائے ہیں، قرآن میں جتنے نواہی ہیں پیغمبر نے بچ کے دکھایا ہے۔ اور عجیب بات کہنے لگا، قرآن میں جن جن خوبیوں کمالات کو سراہا گیا ہے پیغمبر نے وہ خوبیاں و کمالات اپنے اندر پیدا کر کے دکھائی ہیں۔ قرآن پیغمبر کا اخلاق ہے، اور یہی وجہ ہے، ہڈالی والوں خدا را توجہ چاہوں گا، یہی وجہ ہے قرآن کو مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ میرا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ کیا؟ 7 دہرائے کہو قرآن کیا ہے؟ عظیم ہے۔ جب قرآن عظیم ہے اور اس کو عظیم اس رب عظیم نے فرمایا ہے کہ آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، جب قرآن عظیم ہے اور قرآن میرے محمد کا اخلاق بن گیا تو اسی لیے قرآن اخلاق بننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم مرتبوں پر فائز ہیں۔ کیونکہ قرآن عظیم ہے، اور یہ عظیم جس کا اخلاق بن جائے تو اس کے اخلاق بھی کیا بن جاتے ہیں؟ عظیم بن جاتے ہیں۔ اور پھر عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، یہ نہیں فرمایا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ، کیا آپ اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق سے متصف ہیں، بلکہ یوں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء بیٹھے ہیں، علا استعلاء کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ استعلاء کا مطلب کیا ہے؟ چھا جانا، اوپر ہو جانا، کوئی چیز آپ کے نیچے آ جائے، قابو میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اخلاق کے جتنے درجے تھے وہ نیچے رہ گئے، آپ کا کردار ان پہ فائز ہو گیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے، کیا ہے؟ لوگ تو صرف اخلاق اسی چیز کا نام رکھتے ہیں، میٹھیاں میٹھیاں گلا کرو، کیا ہے کہ نہیں؟ یا کوئی بندہ بس ایسے ہی جھک کے پھرتا رہے، لوگ کہتے ہیں بڑا بااخلاق آدمی ہے۔ میرے دوستو، یہ عام لوگوں کی تعریف ہے اخلاق کی۔ صدیقہ کائنات نے بتایا قرآن محمد کا اخلاق ہے۔ او کائنات والو، اگر مصطفیٰ کے اخلاق دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو تو رب کا قرآن سنایا کرو، اس لیے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔
اور آپ کو ایک جھلک بتاؤں کہ قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ایسے بن گیا کہ قرآن اگر نور مبین ہے تو میرا نبی سراج منیر ہے، قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا مصطفیٰ واعظ بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آیا تو میرا محمد ناصح بن کے آیا، قرآن ہدایت بن کے آیا تو میرا مصطفیٰ ہادی بن کے آیا، قرآن علم کا خزانہ بن کے آیا تو میرا محمد اس علم کے عمل کا خزانہ بن کے آیا، قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا تو میرا محمد رحمت للعالمین بن کے آیا۔ اور اگر آگے بڑھ کے کہنے لگا ہوں قرآن اجمال ہے تو میرا نبی اس کی تفصیل ہے، اور اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں قرآن روح ہے تو میرا مصطفیٰ اس کے لیے بدن ہے، اور اگر ایک قدم مزید بڑھ کے آگے کہوں قرآن نے زندگی گزارنے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، کیا؟ قرآن نے زندگی بسر کرنے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ برنا میرے مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے۔ قرآن یہ تو کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے، کہاں پہ اختتام کرنا ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ قرآن یہ تو کہتا ہے زکوٰۃ دو، لیکن یہ نہیں کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کتنے مال میں دینی ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اور اگر یوں کہوں کہ دو قرآن ہیں، ایک ساکت قرآن جو میرے ہاتھوں میں ہے، ایک بولنے والا ناطق قرآن، وہ میرا محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ سے کہتا ہوں آج خوشی کی بات یہ ہے محفل قرآن کی ہے، قرآن کریم کی دستار بندی کی گئی ان بچوں پر۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا را اس احساس کمتری سے نکلیے، کیا؟ احساس کمتری کا شکار ہے مسلمان، کیوں؟ اسلام کا پتہ ہے نہیں۔ جب ہم یورپ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، عام ان کی عیاشیاں، ان کی مستیوں کو، ان کی آزادیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں یار دین کی طرف آتے ہی نہیں، اور کوئی آتا ہے تو وہ بیچارہ بھی احساس کمتری میں ہوتا ہے۔ نہ میرا دوست، احساس کمتری نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے قرآن والو، احساس برتری رکھو، تم سب سے برتر و بالا قدر ہو۔ قرآن کا خادم، قرآن کا عالم، قرآن کا مبلغ و حافظ بادشاہ ہے، کیا ہے؟ وہ وزارت کے بغیر بھی بادشاہ، وہ صدارت کے بغیر بھی بادشاہ، وہ ووٹیں مانگنے کے بغیر بھی کیا ہے؟ وہ اگر سائیکل پہ چل رہا ہے وہ تب بھی بادشاہ ہے، اگر وہ سائیکل سے بھی محروم پیدل چل رہا ہے وہ تب بھی بادشاہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، یہ کاریں، یہ لینڈ کروزر، یہ پراڈو اور پیجارو، یہ جو ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت ہے تو رب کے قرآن کی ہے، عزتیں رب کے قرآن کی ہیں۔ یہ پیدل چلتے ہوئے بھی کیا ہے؟ عالم بادشاہ ہے، کیوں؟ یہ لوگوں کے دلوں پہ بادشاہیاں کرتا ہے۔ کہاں ہری پور کا پٹھان اور کہاں ہڈالی، آپ مجھے بیٹھ کے سنتے ہیں محبت سے، پیار سے، مودت سے، کتنی محبت، کتنی عقیدت، کتنا پیار کرتے ہو، باوجود دیکھیں میں پٹھان ہوں، آپ پنجاب کے رہنے والے، میں پشتو بولنے والا، آپ پنجابی بولنے والے، میں وہاں کا، آپ یہاں کے، شاید خاندان بھی جدا ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھ کر، میں آپ کو دیکھتا ہوں اجنبیت نہیں محسوس کرتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسا ہمارا برسوں سے یارانہ ہو۔ یہ اپنائیت کیوں ہے؟
یہ دلوں پہ بادشاہی ہے. کیا ہے؟ قرآن کی وجہ سے عالم قرآن، خادم قرآن و سنت جو ہوتا ہے یہ بغیر ووٹوں کے یہ بادشاہ ہے. اگر ایک اس بادشاہی کی ایک بندہ قدر کرے تو اسے اللہ نوازتا ہے. سمجھو اس بادشاہی کو. اگر آپ کہیں گے ذرا غور سے دیکھیے سنیے، بڑا بادشاہ بڑا خلیفہ ہارون الرشید بڑا نیک صالح بندہ تھا، بادشاہوں میں بڑا صالح بندہ گزرا ہے. ایک دفعہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بہلول یہ سادہ سا بندہ تھا، بادشاہ کی محفل میں آیا جایا کرتا تھا. بادشاہ اس کے سامنے کبھی دل لگی کیا کرتا تھا. جیسے آپ کے محلے میں کوئی سادہ بولا بالا ہو، ہر محفل میں جاتے ہیں لوگ کیا لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں، ٹائم پاس کیا جاتا ہے. بادشاہ کے پاس ہے، بادشاہ نے کہا بہلول یہ میرے پاس ایک چھڑی ہے خوبصورت، یہ لے لو اور یہ اس شخص کو جا کے دینا جو تجھ سے بڑا بے وقوف ہو. یہ ضمن میں ایک بات آ گئی موضوع سے ہٹ کر، یہ چھڑی لے لو، یہ اس کو دینا جو تجھ سے بڑا بے وقوف ہو. انہیں چھڑی لی، بغل میں لی، چلا گیا. گپ تھی، محفل تھی، گزر گئی، رات گئی، بات گئی، عرصہ گزر. کسی نے کہا امیر المومنین خلیفہ بیمار ہے. اچھا، بہلول کو پتہ چل گیا، پھر ٹہلتے ٹہلتے آ گیا. جی سنا ہے خلیفہ وقت آپ بیمار ہیں؟ نے کہا جی ہاں بہلول، مذاق کا وقت نہیں، میں بیمار ہوں. بھئی کیا ہو گیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے. اچھا، اس سفر میں تو پھر آپ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ، نوکر چاکر، پروٹوکول ہوگا کہ نہیں یار بہلول مذاق نہ کر سادیا، اس سفر پہ اکیلا جانا پڑتا ہے. فرمایا پھر جلدی آ جاؤ گے واپس؟ فرمایا نہ سادیا، اس سفر سے واپس کوئی نہیں آ سکتا. فرمایا اچھا جب اتنا لمبا سفر اور اکیلے جانا ہے پھر آپ تو زیادہ رات تو شبی تیار کر کے جا رہے ہوں گے. کہنے لگے پریشان اسی لیے ہوں کہ توشہ بھی نہیں، خالی دامن خالی ہاتھ ہے، کچھ تیاری نہیں کی. تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. گھر گیا، چھڑی اٹھا کے لے آیا. بادشاہ نے وہی پرانی چھڑی دیکھی، لاٹھی. کہنے لگا بہلول یہ کیا ہے؟ فرمایا یاد ہے خلیفہ آپ نے کہا تھا یہ چھڑی اپنے سے زیادہ بے وقوف کو دے دینا. اس وقت سے آج تک مجھے اپنے آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے میں نے پاس رکھی. آج جب آپ سے پوچھا کہ آپ برزخ آخرت کے سفر پہ روانہ ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو میں نے سوچا کہ واقعی مجھ سے بڑا اگر بے وقوف ہے تو وہ تو ہے. بادشاہ نے کہا بہلول میں تو تجھے پاگل سے ایک للو سا سمجھتا تھا، تیری سوچ اور تیری فراست اتنی. بادشاہت کی بات کر رہا، قرآن کا عالم بادشاہ ہے کیسے؟ ذرا دیکھیے، خلیفہ وقت جا رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، ایک بستی سے گزر ہوا، لوگ صفائیاں کر رہے ہیں، بوڑھے سفید ریش بھی گلیاں جھاڑو کر رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں. بادشاہ بیوی سے کہنے لگا دیکھنا میری بادشاہت کو. اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت دی، دیکھ لوگ میرے استقبال میں گلیاں صاف کریں، او بوڑھے بوڑھے لگے ہوئے ہیں، کتنے پیار کتنے محبت سے صفائیوں میں مصروف ہیں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ تو آپ ہی ہیں، نیچے اتر کے ذرا پوچھ بھی لو کہ یہ تیاریاں تیرے آمد کی ہیں یا کسی اور کی. کہنے لگا او سادی، مجھ سے بڑا بادشاہ میرے علاوہ کون ہوگا جس کے لیے گلیاں صاف کی جائیں گی، جس کے لیے اتنا بڑا استقبال ہوگا. یہ کہا نہیں
اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، دنیا میں بندہ ہر کوئی بندے کو مان لیتا ہے، بیوی وسو وس نہیں مندی. ان کا پوچھ لو. اترا نیچے جا کے پوچھتا ہے بابا جی آپ جو اتنی صفائیوں میں مصروف ہیں، کیا بادشاہ کا استقبال ہو رہا ہے؟ میرا، میں خلیفہ ہوں. بابا کہنے لگا ہوں گے خلیفہ آپ، ہوں گے بادشاہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، آئے گا جائے گا تیرا ہمیں پتہ نہیں. ہم تو اس بادشاہ کے لیے گلیاں صاف کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کا خادم ہے اور ہمارے دلوں کا بادشاہ ہے. ہم نے سنا ہے امام احمد ابن حنبل آ رہا ہے، ہم نے سنا ہے امام احمد ابن حنبل ہمارے گاؤں میں آ رہا ہے. ایک دم رنگ تبدیل ہوا، بیوی سے آ کے کہنے لگا میں نے تو سمجھا کہ بادشاہ میں ہوں، آج پتہ چلا کہ میں بادشاہ نہیں، حقیقی بادشاہ دلوں پہ حکمرانی کرنے والے علماء ہیں. میرے دوستو وقف کیجئے، بچے نکالیے، دیجئے، ضائع نہیں جائے گا آپ کا بچہ، ہیرا بنے گا، انمول ہیرا. اور میرے لیے تو آج ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس علاقے کے معزز ملک فتح خان صاحب، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک حیثیت دی ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن انہوں نے اپنا بچہ وقف کر دیا ہے قرآن کے لیے، انہوں نے اپنا بچہ وقف کر دیا ہے اللہ کی کتاب کے لیے. اور عجیب بات کی ہے ابھی مجھ سے پہلے، بیان سے پہلے کہنے لگے بچوں کو پڑھایا ہے جو بڑے بچے ہیں، ایم اے کروائے، بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں دلوائیں، لیکن جو سکون اور اطمینان اس بچے کو قرآن کے لیے وقف کرنے کے بعد ملا ہے کبھی نہیں ہوا. اور میں کہتا ہوں دوستو دل کی دنیا آباد ہوتی ہی قرآن سے ہے، خوشیاں اور اطمینان ہے یہ اللہ کی کتاب میں. اللہ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کا علاج، دلوں کے لیے شفا آ گئی ہے. سچ کہتا ہوں میرے دوستو قرآن دلوں کا علاج ہے، قرآن سینوں کے لیے شفا ہے. اگر دلوں میں کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، نفرت کی، بغض کی، حسد کی، کینہ کی، منافقت کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، دل میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، بے اطمینانی ہے، قرآن کے پاس آ جاؤ، قرآن دلوں کی تسکین اور علاج ہے. فرمایا شفاء لما فی الصدور وہدن، شفا بھی ہے، وہدن ہدایت بھی ہے، ورحمت رحمت بھی ہے. عجیب جوڑ ہے، نصیحت بھی شفا بھی. جب بندے کو شفا مل جائے سچ بتاؤ بندہ پرسکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی گھٹنے میں درد، سر میں درد، معدے میں درد، بیمار ہو اس کو کبھی چین ہوتا ہے؟ لیکن جب شفا ہو، نصیحت بھی ہو، اور پھر شفا کے ساتھ بندہ راستہ بھی بھولا ہوا نہ ہو، بالکل مستقیم صراط مستقیم پر جا رہا ہو، ہدایت بھی ہو، پھر اوپر سے رب کی رحمتیں بھی ہوں، سچ بتاؤ اس سے بڑی خوشی ہوگی اور کسی چیز میں؟ یہی تو وہ خوشی ہے. اور اگلی بات ذرا سنیے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا. مسلمانوں خوش ہونا ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ، قرآن دے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ، اس لیے ہوا خیر مما یجمعون،
قرآن بہتر ہے ان سے، ان دولتوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، کوئی پیسوں والا، کوئی دولت والا، کوئی جائیداد والا، کوٹھی بنگلوں والا، لیکن سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا ہی پیارا جملہ فرمایا، قربان جاؤں، فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو، کون سی؟ قرآن کی دولت دی ہو، اس کے باوجود بھی ثم شکل فاقتا، پھر بھی وہ کہتا ہے ہائے بھوکا مر گیا، کوئی شے نہیں میرے پاس، چندہ لاؤ، دو کھلاؤ مجھے، مانگتا ہی ہے، منگتے کا منگتا ہی ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی شے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ، اللہ اس کے ماتھے پر فقیری لکھ دیتے ہیں کہ یہ ساری زندگی منگتے کا منگتا ہی رہے گا، اس دن تک یہ فقیر کا فقیر ہی رہے گا جس دن میں اللہ سے ملاقات ہوگی، کبھی نہیں سیر ہوگا، بھوکے کا بھوکا ہی رہے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے تجھے اپنے کلام جیسی عظیم نعمت سے نواز دیا، آپ پھر بھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں جو میرے پاس ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ بھائی اس سے بھی بڑی کوئی اعزاز کی بات ہے؟ دلوں پہ حکمرانی اللہ نے آپ کو دی ہے، میں تو کہتا ہوں دلوں پہ بھی چھوڑیے، اللہ نے آپ کو فرشتوں پہ حکمرانی دی ہے۔ آپ کے قرآن کا بچہ، قرآن کا طالب العلم نورانی قاعدہ اور سپارہ لے کے جب گھر سے نکلتا ہے علم دین کے لیے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ میرا دوست کبھی ان عزتوں کی طرف بھی دیکھ، کبھی ان نوازشات کی طرف بھی دیکھ۔ یہاں نوازا، حافظ کو نوازا، عالم کو نوازا، استاد کو کیا ملے گا؟ بتا دوں جی؟ شاگرد کو تو یہ ملا، استاد کو کیا ملے گا؟ ماں باپ کو کیا ملے گا؟ استاد کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعزاز رکھ دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی الحیطان فی جو الماء والنملۃ فی جوہرہا، فرمایا اللہ، فرشتے، اہل سماوات، زمین والے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کی تہ میں، چیونٹیاں بلوں میں، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، اس بندے کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہو، اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی دعاؤں میں بھلے یاد نہ رکھے، اللہ نے اتنی مخلوق کو آپ کے لیے لگا دیا، خیر پیدا ہوا خیر مما یجمعون۔ قرآن خیر ہے، اور جو اس معلم، جو اس خیر کا معلم ہے، اللہ نے اس کے لیے پوری مخلوقات کو لگایا ہوا ہے، دعا و استغفار کر رہے ہیں۔ میں تو اکثر کبھی کبھی اس حدیث پہ غور کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں، اگر معلم خیر اتنا مصروف ہو قرآن کی تعلیم دینے پہ کہ اس کو اپنے لیے مانگنے کا موقع نہ ہو، بھلے نہ مانگے، اس کے لیے مانگنے پر اللہ نے اتنی مخلوق جو لگا دی۔ یہ نوازشات ہیں مالک کی طرف سے۔ اور والدین کو، بچوں کی پگڑیاں تو آپ نے باندھ دی ہیں، ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ماں باپ کے لیے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ماں باپ کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، حافظ قرآن، صاحب قرآن، عالم قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا،
انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، اولین و آخرین سارے جمع ہیں۔ اللہ فرمائیں گے البس والداہ، نبی کریم نے فرمایا ان کے سروں پہ اللہ اپنے دست قدرت سے تاج رکھے گا۔ ان کی دستار بندی ملک صاحب کہاں ہوگی؟ اللہ کے ہاں، سب سے بڑی کانفرنس میں۔ میں نے ان سے کہہ دیا اگر آپ نے اپنے کچھ بچے آپ نے دنیا کے لیے رکھے ہیں تو یہ ایک بچے سے دنیا کی توقع نہ رکھو، یہ آپ کی آخرت کے لیے کافی۔ اور یہ بھی نہیں کہ دنیا نہیں ملے گی، بھوک سے اللہ کتوں کو مرنے نہیں دیتا، جنگل کے درندوں کو مرنے نہیں دیتا، تو اشرف المخلوقات اور خادم قرآن بھوک سے مر جائے گا؟ دولت قرآن سینے میں رکھتے ہوئے بھوک سے کیسے مرے گا؟ یہ غلط سوچ ہے۔ یہ دنیا کی دو رنگی آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جب خوراک کھانے کی بات آتی کہتے مولوی کھاندے ہی آنے کھاتے ہی رہتے ہیں، مولوی کھا گئے، کہتے ہیں کہ نہیں علماء کھا گئے۔ اور جب ان سے اپنا بچہ مانگا جاتا ہے دین کے لیے، کھائے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی قرآن کے لیے بچہ او جی عالم بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ تو ایک طرف یہ کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو کھائے گئے۔ شیطان کی چال بھی دیکھو میرے دوستو۔ اس احساس کمتری سے نکلیے، یہ کسی مولوی اور پیر کی کتاب نہیں ہے، یہ رب کریم کی کتاب ہے۔ اس مالک نے اس کو عزتوں کی کتاب بنایا ہے۔ آج دنیا میں آپ کو پتا ہے نبی کریم کو 40 سال تک صادق اور امین کہنے والے اسی کتاب ہی کی وجہ سے آپ کو شاعر و مجنون کہنے لگے، اسی کتاب ہی کی وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن نے بھی اس حقیقت کا تذکرہ یوں کیا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم بآیات اللہ یجحدون، حقیقت میں ان کو تکلیف قرآن سے ہے، ان کو تکلیف آپ سے نہیں ہے، ان کو تکلیف قرآن سے ہے۔ اور مسلمانوں کائنات کے تمہاری نمازوں سے روزوں سے تکلیف کائنات کے کافروں کو نہیں ہے۔ مغربی کفار اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ تمہاری عظمتوں کی ضامن کتاب قرآن سے ہے۔ آج بھی مسلمان قرآن کو چھوڑ دے بھلے ساری رات نفل پڑھتے رہو، کوئی کافر و انگریز کو تکلیف نہیں ہے۔ ان کو تکلیف ہے تو کس سے ہے؟ کیوں؟ ان کو پتا ہے یہی وہ کتاب ہے جو مسلمان بالکل جا کے مرنے لگتے ہیں، ان کے جذبات، یہ قرآن ان کو پھر ابھار کے تازہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو خلافت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو محکومی سے نکال کر حاکمیت کی طرف لانے والی کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اسلام کبھی بگڑ سکتا، یہ ہوتے ہوئے ہاں میں بگڑ سکتا ہوں، مجھے بگاڑا جا سکتا ہے، لوگوں کو بدلا جا سکتا ہے، مولویوں اور پیروں کو بدلا جا سکتا ہے، کتابوں میں تحریفیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہی کتاب ہے کہ 14 صدیاں گزر چکی ہے، کائنات ٹل لگا دے کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ محفوظ ہے، جب تک قرآن محفوظ ہے اسلام محفوظ